سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ تھا اور انتہائی غریب، اور فرمایا کہ اس کے بچوں کا ٹوٹل خرچہ حضرت سعید بن عاص اٹھایا کرتے تھے، گھر کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، ٹوٹل کفالت جو تھی وہ حضرت سعید بن عاص کے ذمے تھی۔ اب ہوا کیا، کہا کہ اس پڑوسی کو پھر 1,00,000 دینار کی ضرورت پڑ گئی، 1,00,000 دینار کی۔ اب اس نے ارادہ کیا میں اپنا مکان بیچ دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا ایسا کرو، سعید بن عاص سرکار کے جو صحابی ہیں وہ پہلے بھی ہمارا خیال کرتے ہیں، آپ جا کے انہیں بتا دو۔ فرمایا یہ ضروری تو نہیں کہ ہر معاملے کے اندر انہیں پریشان کیا جائے، وہ اتنے عرصے سے ہمارے گھر کی کفالت کر رہے ہیں، میں اچھا نہیں سمجھتا انہیں پریشان کروں۔ یہ تو نہیں نہ ہے کہ اگر وہ کفالت کرتے ہیں تو میں سارے کا سارا بوجھ ان پہ ڈال دوں۔ تو کہا مکان بیچنے کے لیے نا حضرت سعید بن عاص کا وہ پڑوسی نکلا، تو کہا جسے بیچنا تھا نا وہ آیا، اس نے کہا ہاں جی قیمت بتاؤ۔ فرمایا کہ میں اپنا مکان بیچنا تو نہیں چاہتا، بیچنا تو نہیں چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے، میں بیچ رہا ہوں۔ کہا پھر، کہا کہ 1,00,000 دینار کا میرا مکان ہے۔ کہا دوسرا اور کوئی بات؟ کہا دوسرا 1,00,000 بھی مجھے چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا دوسرا 1,00,000 اس لیے چاہیے کہ میرے پڑوس کے اندر سرکار کے صحابی سعید بن عاص کا مکان ہے اور وہ بڑے ہی اچھے پڑوسی ہیں، اتنا اچھا پڑوسی جو دے کے جا رہا ہوں، مجھے میرے پڑوسی کی بھی قیمت ادا کرو۔ کہا وہ جو خریدنے والا تھا وہ چونک گیا کہ یہ معاملہ پہلی دفعہ ہوا ہے، لوگ مکان کی قیمت لیتے ہیں، پڑوسی کی قیمت کون لیتا ہے؟ کہا اس نے کہا تیرے مکان کی قیمت بعد میں طے کریں گے، پہلے تیرے پڑوسی سے تو مل کے آؤں، وہ پڑوسی کتنا نایاب ہے جس کی قیمت تو 1,00,000 دینار مانگ رہا ہے۔ تو اب حضرت سعید بن عاص کے پاس وہ مکان خریدنے والا پہنچا، آ کے ساری داستان کو سنایا۔ کہا حضور آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے۔ کہا پھر؟ کہا 1,00,000 دینار کا معاہدہ ہوا، لیکن جب معاہدہ ہونے لگا تو اس نے شرط لگا دی کہ میں 1,00,000 دینار اضافی لوں گا۔ کہا میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس نے کہا میرے پڑوس میں سعید بن عاص کا مکان ہے، میں اس کی پڑوس کی قیمت اس سے لینا چاہتا ہوں۔ تو سرکار کے وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر، تو میرے ہمسائے کا مکان نہ خرید، تو چلا جا، مکان خریدنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، مکان میرے پڑوسی کا چھوڑ دے اور مکان چھوڑ کے چلا جا۔ اب مکان چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اب پڑوسی کے گھر رات کے وقت حضرت سعید بن عاص گئے، جا کے کہا کہ یار تو نے مجھے اتنا قابل نہیں سمجھا، مجھے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تو اپنے دکھ کی گھڑی میں مجھے یاد رکھتا، میں تیرا ہمسایہ ہوں۔ کہا حضور اتنے عرصے سے آپ ہمارے گھر کی کفالت کرتے ہیں، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا میں آپ پہ بوجھ بنوں۔ کہا معاملہ بتا کیا ہے؟ کہا حضور میرے اوپر 1,00,000 دینار کا قرض چڑھ گیا، 1,00,000 دینار کا، 1,000 کا نہیں، 2,000 کا نہیں، 1,00,000 دینار کا قرض چڑھ گیا۔ حضور میرے پاس رقم نہیں ہے، تو مجھے جس سے قرضہ لیا تھا وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں نے واپس کرنی ہے قیمت۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور آپ دے دیں گے؟ فرمایا ہاں یہ بھی کوئی بات ہے۔ کہا 40,000 دینار میرے پاس ہیں اور 60,000 کا قرض میں نے تیرے لیے اپنے یار سے لے لیا ہے۔ پڑوسی ہو کے اپنے پڑوسی کے لیے اپنے یار سے قرض لیا جا رہا ہے، کیوں؟ میرا ہمسایہ تکلیف کے اندر ہے۔ لیکن آج ہمارے ہمسائیگی کے اندر کھانا پکتا ہے یا نہیں پکتا، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے ہیں یا نہیں، لیکن ہمیں ہر مہینے موٹر سائیکل بدلنی ہے، ہمیں ہر مہینے موبائل بدلنا ہے، ہمیں ہر مہینے اپنے مکان کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروانی ہے۔ گھر کے اندر ایک بائک ہے لیکن ہم نے چسکے کے لیے 3 بائکیں 0 میٹر نکلوانی ہے۔ جب نیا ماڈل آ جائے ہم نے نیا ماڈل نکلوانا ہے، کیوں؟ یہ جی من کی ہوس ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، اور رب کے بندے تجھے رب نے پیسہ دیا ہے تو اپنے پیسے کو ذرا سنبھال کے رکھ، اپنی خواہشات پہ قابو ڈال۔ جو مصطفیٰ نے فرمایا تیرے ہمسائے میں رہنے والے کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اترے۔ عرض کیا رسول اللہ کس وجہ سے؟
फरमाया हमसायों के हुकूक के लिए, पड़ोसियों के हुकूक के लिए। फरमाया मुझे ऐसा लगने लगा कहीं जिब्रील ये न कह दे कि या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाएगा पड़ोसी का विरासत में हक होगा। फरमाया इतने हुकूक रब्बे कायनात ने पड़ोसियों के बयान किए हैं। फरमाया घर के अंदर जब गोश्त बनाओ तो सरकार ने फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ न देना। लेकिन आज देगों की देगे हम बनाते हैं। ये रमजान गुजरा है, रमजान के अंदर हमने जो है वो अफ्तार पार्टियां की हैं। ये ईद बकरा ईद आ जाएगी, इसके ऊपर हम जो है वो पार्टियां करेंगे, लेकिन उस पार्टी के अंदर सिर्फ उसे बुलाया जाएगा जो हमारे स्टैंडर्ड का होगा। पड़ोस में रहने वाले गरीब को एक निवाला भी हम नहीं देते। और मेरे यारों, कहां जाएंगी हमारी नमाजें, कहां जाएंगे हमारे सदका और खैरात? सबसे पहले इंसान का अंदाजा उसके पड़ोस से पूछ के लगाया जाता है। अगर पड़ोसी कह देना ये अच्छा है तो समझ लो वो अच्छा है। अगर पड़ोसी कहे कि यार इससे बड़ा लानती शख्स ही कोई नहीं है, ये सिर्फ दुनियादारों को दिखाने के लिए नमाजें भी पढ़ता है, माथे पे मेहराब भी बनाता है, दुनिया को दिखाने के लिए सदका खैरात भी करता है, लेकिन हमारी बच्ची की शादी आ जाए, हम इसके दर पे चले जाए तो हमें धुतकार देता है। हमारे घर में कभी मुश्किल आ जाए, हम इसकी दहलीज पे जाए तो हमें धुतकार देता है। और मैंने कहा यार इस दौलत का क्या करेगा? दौलत तो वही काम आएगी ना जो तू रब के बंदों के अंदर तकसीम करे, इसलिए कि मेरे महबूब की उम्मत के अफराद परेशान ना हो। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब सईद बिन आस का वो जो पड़ोसी था ना, उसके जुमले सुनना। उसने कहा हुजूर, जिस तरह का पड़ोस आपका रब ने मुझे दुनिया में दिया है ना, मैं रब से दुआ करता हूँ रब जन्नत में भी मुझे आपका पड़ोसी बनाए। फरमाया सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था और नबी की दीद होती थी। साढ़े किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख ना लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे।